اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ محمد منیب الرحمن زئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ جس طرح پہلے حاضر ہوا تھا وہ گفتگو جس کا عنوان تھا قادیانیوں کا جرم، کفار کی حمایت، اسی کا پارٹ 2 لے کے حاضر ہوں۔ قادیانی اگر کفر بکے یا کفر کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسے الفاظ اگر وہ استعمال کرے تو اس پہ عمل فاروقی کیا کہتا ہے، سماعت فرمائیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عراق سے تعلق رکھنے والا صبیغ نامی ایک بدبخت مسلم افواج سے قرآن کریم کی آیات متشابہات کے بارے میں سوالات کرتا اور ان کے عقائد خراب کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ جب وہ مصر پہنچا تو وہاں کے امیر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دارالخلافت مدینہ منورہ میں امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا اور ایک تحریر میں صورتحال لکھ کر بھیجی۔ قاصد نے تحریر پہنچائی تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا صبیغ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ سواری کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا ابصر ان یکون ذہب فتصیبک منی بہ العقوبۃ الموجبہ، دیکھ اگر بھاگ گیا تو تجھے سخت سزا دوں گا۔ آپ نے فرمایا دوڑ کر جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ آپ نے صبیغ کی مرمت کے لیے کھجور کی شاخیں جمع کرائی اور جب اسے پیش کیا گیا تو فرمایا تو کون ہے؟ تو وہ تکبر سے کہنے لگا انا عبداللہ صبیغ، میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں۔ آپ نے اس کے سر میں ایک شاخ ماری اور فرمایا انا عبداللہ عمر، سن میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ پھر ایسی پٹائی کی کہ اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ بعد میں اسے قید خانے بھیج دیا اور جب اس کے زخم ٹھیک ہو گئے تو پھر بلوا کر اس کی پٹائی کی اور دوبارہ قید خانے بھیج دیا۔ زخم ٹھیک ہوئے تو تیسری بار بلاوا بھیجا اور وہ کہنے لگا ان کنت ترید قتلی فاقتلنی قتلا جمیلا وان کنت ترید ان تداوینی فقط واللہ برات۔ امیر المؤمنین، اگر آپ مجھے سزا کے طور پر قتل کرنا چاہتے ہیں تو اچھے طریقے سے قتل کرا دیں، اگر میری بیماری کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے اسے عراق واپس جانے کی اجازت دی اور وہاں کے ذمہ دار سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو خط بھیجا کہ اللہ یجالسہ احد من المسلمین، کسی بھی مسلمان کو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ صبیغ کئی دن تک بصرہ میں یوں تنہا رہا کہ کوئی شخص اس سے بات نہ کرتا، حتیٰ کہ وہ کسی مجمع میں جاتا تو پورا مجمع وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی، اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اس نے توبہ کی اور کریم رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا اور وہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اسے چہرہ پھیر لیا، کہنے لگا انی اتوب الی اللہ عز وجل مما اسخط امیر المؤمنین وعامۃ المسلمین، یعنی امیر المؤمنین اور دیگر مسلمان میری جس گمراہی کی وجہ سے میرے ساتھ ناراض ہیں اور میرا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، میں نے اس سے سچی توبہ کر لی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو لکھ کے بھیجا کہ صبیغ نے توبہ کر لی اور اب اس کی توبہ کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تب امیر المؤمنین نے لوگوں کو اس کے ساتھ بول چال اور نشست و برخاست کی اجازت عنایت فرمائی۔ پتہ چلا جو ادنا سے ادنا لفظ بھی حضور کی بارگاہ میں استعمال کرے اس کے لیے عمل فاروقی ہمیں بتاتا ہے کہ کڑی سی کڑی سزا ہونی چاہیے۔ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، اللہ اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائے اور
اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے. آپ ضرور اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں. جزاک اللہ.